قبائلی علاقے فاٹا کا ہم نے انضمام کیا، قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس پر کیا اختلاف تھا، کیا قطع نظر اس کے، لیکن آج اس انضمام کے 8ویں 9ویں سال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ 8-9 سال گزر جانے کے بعد اب ہمارے ملک کا نظام، ہماری ریاست، ہماری گورنمنٹ وہ کمیٹی بناتی ہے کہ قبائل کا جرگہ سسٹم دوبارہ بحال کیا جائے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نتائج اخذ کرتے ہیں تو قبائلی دنیا میں اور فاٹا میں جو جرگہ ہوتا تھا وہ قومی ہوتا تھا، اور وہاں پر قیام امن کی ذمہ داری وہ وہاں کے اقوام پر اور قبائل پر ہوا کرتی تھی، جو انضمام کے بعد وہ گورنمنٹ کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ اب کل انضمام ضروری تھا سو آپ نے کر دیا، لیکن آج 9 سال کے بعد اس کے جرگہ سسٹم کو بحال کرنا، اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے یہ تاثر لے رہا ہوں، اگر میں غلط ہوں اور مجھے سمجھایا جائے میں آپ کی رائے کو سر آنکھوں پہ رکھوں گا، لیکن میرا تاثر ہے کہ انضمام کیا گیا فاٹا علاقوں کے وسائل تک رسائی کے لیے، سو ان کے وسائل تک جب رسائی حاصل ہو گئی اور پھر اب جب بدامنی آ گئی تو بدامنی کی ذمہ داری دوبارہ قبائلی عوام اور قوم پر ڈالی جا رہی ہے کہ اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ سو وسائل پر ریاست کا قبضہ ہو گیا، اور ریاست امن و امان کی ذمہ داری سے ہٹنے کے لیے اسے دوبارہ عوام کے کندھوں پہ ڈال رہی ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے علاقے کے امن کو برقرار رکھنا ہے۔ سو اس پہلو کو، یہ سیاسی پہلو ہے اس کا، اس پہلو کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ایک چیز سے اختلاف کرتے ہیں، وہ تاریخ کے اوراق پہ نوٹ ہو جاتا ہے، یہ فیصلہ تاریخ کرے کہ میری رائے صحیح تھی یا آپ کی رائے صحیح تھی، اس کو زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہم اخذ کرتے ہیں حالات سے، تو وہ نتائج آج ہمارے سامنے کیا آ رہے ہیں، قبائل کو کیا ملا۔ 100 ارب روپے سالانہ ملنا 10 سال تک کے لیے، کہاں ہیں وہ وعدے جو اس قوم کے ساتھ کیے گئے تھے؟ کہاں ہے وہ سبز باغ جو اس قوم کو، اس قبائل کو دکھائے گئے تھے؟ قوموں کے ساتھ اس طرح کھلواڑ نہیں کیا جاتا، ان کے حقوق کا اس طرح مذاق نہیں اڑایا جاتا جس طرح کہ ہمارے ملک میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور